کہیں پر تو آج مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور کہیں پر صفے ماتم بچھ چکی ہے. حامد میر صاحب کو سن رہا تھا, وہ بڑے طنزن کہہ رہے تھے کہ اپنا ہی دیا ہوا فیصلہ واپس لے لیا. تو یہ بیسیکلی جو آج کے اس فیصلے سے تکلیف ہے, یہ ان جرنیلوں کے بغل بچوں کو تکلیف ہے جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ادھم مچا رکھا ہوا. نواز شریف صاحب جو پہنچتے ہیں قومی اسمبلی میں اور ان کی پارٹی اکثریت جو ہے وہ لے جاتی ہے, تو اب میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی وزیر اعظم بننے سے روک پائے گا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو 2018 سے تاحیات نااہلی کے خلاف تھے. تو پاکستان کے اوپر رحم کریں اور پاکستان کے جو جج جرنیلوں سے نکل کے فیصلے کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہیں پر تو آج مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور کہیں پر صفے ماتم بچھ چکی ہے, اور اس صفے ماتم میں جو عمران خان صاحب کی محبت کے گرویدہ ہیں وہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں. اور میں ابھی ایک تازہ میکنگ ان پروسیس جو ہوتا ہے نا, یوتھیا. اچھا یار, ویسے یہ یوتھیا جو ہے یہ اس ٹرمنالوجی کے اوپر مجھے بڑا اعتراض ہے, لیکن یہ ہمارے دوست ہیں سجاد منصوری صاحب, یہ ٹرم شاید انہوں نے, یہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ انہوں نے کوائن کی تھی. تو لیکن جب تک مطلب آپ یہ والا نام نہ لے دیا جائے تو جو ایک ذہنی حالت ہوتی کسی بھی آدمی کی, وہ سمجھنا یا سمجھانا یا بتانا جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں ابھی نیچے تازہ ایک یوتھیا ان میکنگ ہے, اس کو بھگت کے آ رہا ہوں, جس کو اب اعتراض کیا ہے. نہیں فیصلہ تو بہت اچھا ہے, یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی اور بھی جتنے لوگ تھے, جہانگیر ترین صاحب, تو وہ لیکن ٹائمنگ بڑی غلط ہے. ٹائمنگ دا کی کریے یار. حالانکہ جو ہیں اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے اس ٹائمنگ کے حوالے سے بڑا دو ٹوک آبزرویشن دی تھی کہ ہم یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ انتخابات سر کے اوپر ہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہے, کسی کے راستے میں رکاوٹ ہے, تو وہ دور ہو جائے, اور اس کا فائدہ تو بڑے وسیع پیمانے کے اوپر ہوگا. اور میں نے اس یوتھیا ان میکنگ, ہمارے دوست ہی ہیں, صحافی ہیں, ان کو میں میرے بہت یوتھیا دوست جو ہیں صحافی ہیں, تو ان کو میں یہی گزارش کر کے آ رہا تھا کہ آنے والے دور میں آپ کے ہیرو, آپ کے اللہ معاف کرے اوتار جو ہیں, جن کو آپ جو ہیں وہ حرف آخر سمجھتے ہیں, اور آپ کا بس چلے تو انہیں کوئی اللہ معاف کرے کوئی بلاسفیمی نہ ہو جائے کہ ان کو کوئی نبی پیغمبر بنا دیں آپ لوگ. ویسے تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ پیس بی اپون ہم, عمران خان کی تصویر لگا کے اوپر لوگوں نے, اس قدر لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی محبت میں آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. تو یہ عمران خان صاحب, میں ان کو سمجھا رہا تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو بھی ہوگا, کیونکہ پائے نے کڑی چوری تو لے کے تو جناب پانی چوری اور کون سے جو ہیں پھر اثاثوں میں چیزیں چھپائی ہوئی ہیں, ان کو بھی اس ضمن میں سزا ہو سکتی ہے. ویسے تو میں اس قانون کے بنیادی طور کے اوپر ہی خلاف ہوں کہ یہ قانون جنرل ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا. بہرحال یہ پھر ایک علیحدہ سے بحث شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے 2-3 امپیکٹس ہیں. میں ابھی حامد میر صاحب کو سن رہا تھا, وہ بڑے طنزن کہہ رہے تھے کہ اپنا ہی دیا ہوا فیصلہ واپس لے لیا. تو غلطیاں درست ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کوئی جرم کیا ہے اپنی غلطی کو درست کر کے 5 رکنی بینچ کے اوپر 7 رکنی بینچ بنا کے. کل کو ان کا سوال تھا کہ جی کہ کل کو کوئی 9 رکنی بینچ کر دے گا, پھر 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو ریورس کر دے گا, تو کر دے بھائی, اوپر پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ کر لے گی. ایک سیاسی عمل ہے, وہ بھی ٹھیک کر لے گا. تو یہ بیسیکلی جو آج کے اس فیصلے سے تکلیف ہے, یہ ان جرنیلوں کے بغل بچوں کو تکلیف ہے جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ادھم مچا رکھا ہوا. اور کیا, اور میں تو اس فیصلے کو آج بیسیکلی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی باقیات, اور ان کی جو ہے کہتے ہیں نا کہ اگلے پچھلے جو ہیں ان کی باقیات 2 طرح کی ہے. ایک فوج کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, اور ایک ان کی باقیات سیاسی ہے جو سوسائٹی کے اندر گند پھیلا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی جنرل فیض حمید اور ان کی باقیات کے خلاف فیصلہ ہے. یہ جرنیلوں کے خلاف فیصلہ, ان جرنیلوں کے خلاف فیصلہ ہے جن کے اندر کا آئنسٹائن نہ قوم کو چین سے بیٹھنے دیتا ہے, نہ پاکستان کی فوج کو کسی طرف لگنے دیتا ہے.
میں بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے میں نے کہ نہ پاکستان کی فوج کو کسی طرف لگنے دیتا کہ ایک جرنل، اور پھر وہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہن اپنے جرنیل کے خلاف کی کریے. تو جرنیل اپنے جرنیل کے خلاف، وہ آپ یاد کیجئے کہ جو ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں منظور شدہ ہے اور اس کے اوپر نوٹس ہو چکے ہیں، جو شاہد میتلا صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید نہیں، جنرل باجوہ صاحب اور جاوید چوئی صاحب، ان کو فریق بنایا گیا ہے اس درخواست میں. یہ بیسیکلی آج کا فیصلہ، وہ جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر کے جو کلین چٹ دینا مقصود تھا، یہ فیصلہ بیسیکلی اس کے اوپر ہے. یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب پھنستے ہیں کل کو. اور تیسرا امپیکٹ جو ہے وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تیسرا امپیکٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں اس فیصلے کے بعد، کیونکہ رکاوٹ جو تھی وہ دور ہو گئی، اور اگر نواز شریف صاحب جو پہنچتے ہیں قومی اسمبلی میں اور ان کی پارٹی اکثریت جو ہے وہ لے جاتی ہے، تو اب میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی وزیر اعظم بننے سے روک پائے گا. ویسے بھی جو میں نے پچھلا ولاگ کیا تھا سید مشاہد حسین صاحب یا مشاہد حسین سید صاحب کے خیالات کے اوپر، کہ ان خیالات کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا خیال تصور کیا جاتا ہے، یہ بیسکلی ایک میسج ہے. میں نے ایک بہت پاکستان کی ایک تگڑی شخصیت ہے، ان کو میں نے یہ سوال بھیجا. میں وہ ان کی امانت ہے میرے اور ان کے درمیان، میں اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ جو آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی بات ہے، تو چونکہ وہ پاکستان کی ایک کہہ لیں کہ اہم شخصیت ہے، تو ان کا کہا جو ہے وہ ایک حوالے سے کافی ہے. تو ان کے کہے ہوئے کے اوپر کوئی 2-3 بندے کچھ اور کہیں گے، یعنی وہ میننگ فل پرسنالٹی ہیں، یا کہہ لیں کہ جو وہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں وہ اہم ہے. تو ان کا نہیں خیال، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ ہے، اگر وہ آتے ہیں تو آ جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے. اس طرح کی بات جو ہے وہ انہوں نے کی. تو اس فیصلے کے بعد بیسیکلی نواز شریف صاحب کا راستہ صاف ہو گیا. یہ جو مرغی کے دورے پڑ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ ہماری دوست ہیں نورین، جن کو آپ بیپر کے نام سے جانتے ہیں، نورین جنجوا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ فلاں کہ پتہ نہیں کون، 2 نام لے کے، وہ آپ ذرا ٹویٹ چلا دیجیے گا پروڈیوسر صاحب. انہوں نے کہا کہ ان کو مرغی کے دورے پڑ رہے ہیں. تو مذاق کی حد تک تو یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن اصل میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن چل رہا ہے یار. تو اب ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا ہے کہ یہ جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر حامد میر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیا جو جرنیلوں کے حکم کے اوپر کارروائی ہو رہی ہو، اس کو آزاد منش جج جو ہیں وہ اس کو نیوٹرل نہ کریں، اس کو نیوٹرلائز نہ کریں، اس فیصلے کو بے اثر نہ کریں، کیا کریں؟ یہ جو سمیع اللہ بلوچ صاحب والا فیصلہ ہے، یہ 5 رکنی بینچ تھا. ہوا یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا نا، صادق اور امین ہونے والا، وہ جو بینچ بنایا گیا تھا، جس کے اوپر اب جنرل باجوہ صاحب، جو میں کہتا ہوں نا کہ وہ پھنستے ہیں اس کیس میں، انہوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں اور یہ تسلیم کیا ہے میتلا صاحب کے آگے بھی، جاوید چوئی صاحب کے آگے بھی، اور کسی حد تک منصور علی خان صاحب کے آگے بھی، کہ جی ہم نے تو کر رہے تھے یہ والے کام، مینج کر رہے تھے، ججوں سے کروا رہے تھے، اور نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا ہم نے. یہ تو وہ اعترافات ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس بینچ کے فیصلے کے بعد جب انتخابات آئے 2018 والے، تو بہت سے لوگوں کے خلاف جو تھا وہ جن کو 62(1)(f) کے وجہ سے فارغ کیا گیا، ان کو آروز نے کہا کہ جی کہ یہ تو جناب تا حیات جو ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں. وہ اپنے کیس لے کے سپریم کورٹ تک پہنچے. ان میں سے ایک سمیع اللہ بلوچ صاحب بھی تھے. سمیع اللہ بلوچ صاحب کو جب نوٹس ہوا، ان کی درخواست کے اوپر جب نوٹس کیے گئے، تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی نوٹس کیا گیا کہ جی کیونکہ مسئلہ تو نواز شریف کا تھا، نشانہ تو نواز شریف تھا، تو لہٰذا سمیع اللہ بلوچ صاحب کی درخواست کے اوپر بھائی لوگوں نے سوچا کہ جناب بھائی لوگ کون سے، پچھلے جو جج تھے نا، پچھلی جو جوڈیشل رجیم تھی، جوڈیشل بریگیڈ ہیں جی، انہوں نے سوچا کہ جناب کے موقع اچھا ہے، تیر چلا دیں، فائر کر دیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کو نوٹس جاری کیے کہ آپ پارٹی بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کا اطلاق آپ کے اوپر بھی ہوگا، آپ بھی 62(1)(f) کے تحت جو ہیں وہ گھر گئے ہیں، نااہل ہوئے ہیں.
نواز شریف صاحب کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ صاحب پیش ہوئے تھے، بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نہیں پیش ہونا چاہتا، کیونکہ میں اگر پیش ہوں گا تو میں اس بینچ کے 2 ججوں کے اوپر تو اعتراض اٹھاؤں گا، ایک اجاز افضل صاحب اور دوسرے اجاز الحسن صاحب، دونوں ماشاءاللہ اجاز الحسن صاحب کون تھے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ مانیٹرنگ جج تھے کہ دستی ہتھی نچلی عدالت سے کہا کہ انہاں نوں سزاواں سناؤ، وہ العزیزیہ اور وہ ایون فیلڈ ریفرنس پہ، کیونکہ انتقام اور جو تھا نا پروجیکٹ عمران خان بہت تیز آیا ہوا تھا ہماری اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری جوڈیشل بریگیڈ کو. تو اب کیا یہ سوال بنتا ہے، انہوں نے یعنی حامد میر صاحب اور ان جیسے اعلیٰ صحافیوں سے کہ جی کہ وہ چونکہ بڑے غیر جانبدار ہیں کہ آپ کن کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بات کہتے ہوئے جرنیلوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان جرنیلوں کا جو عدلیہ کو بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کن کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مطلب تکلیف کیا ہے ہمیں؟ سوال ایک بڑا جینون سا ہے. تو حامد میر صاحب کو یہ بات جو ہے، ان کی عمر جو ہے وہ گزری ہے دستور کی بالادستی کے نام کے اوپر، تو ان کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، یہ میرا خیال ہے، ان کو ہو سکتا ہے زیب دیتی ہوں. تو عدالت نے بیسیکلی جو تھا نا جی الیکشن ایکٹ، اس کو نہیں چھیڑا کیونکہ وہ چیلنج نہیں تھا. تو چیلنج جو تھا وہ انہوں نے چھیڑ دیا، سمیع اللہ بلوچ والا کیس جو تھا وہ انہوں نے پھڑکا دیا. تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی کسر باقی پیچھے نہیں بچی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بس اب تکلیفیں ہیں کہ جی کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہے ٹائمنگ ٹھیک. وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں کہ انہوں نے ٹائمنگ کی جو لاجک دی ہے کہ یار کہ جن کو فائدہ ہونا ہے ان کو فائدہ ہو جائے، جن کی رکاوٹیں کھڑی ہیں دور ہو جائیں. دوسرا ان پر اعتراض ہے کہ جی کہ یہ دیکھیں نا کہ یہ نواز شریف کو بچانے کے لیے. سر ایک کیس ہوا تھا 2018 میں، وہ کیس تھا حنیف عباسی بنام شیخ رشید صاحب. حنیف عباسی صاحب نے شیخ رشید صاحب کی اہلیت کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور وہیں پر 2018 میں اس کیس کے اندر جو سوالات اضافی نوٹ کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھائے تھے، آج اس بینچ نے 7 رکنی بینچ نے انہی سوالوں کا جواب دیا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو 2018 سے تاحیات نااہلی کے خلاف تھے. تو اب اس کو کہنا کہ جی کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یار ہر عدالتی فیصلے کا کسی کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے تو کسی کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب اور ان کا جو مافیا ہے، ان کی جو بریگیڈ ہے، وہ عدلیہ میں بیٹھی ہو، وہ فوج میں بیٹھی ہو، وہ صحافت میں بیٹھی ہو، وہ باہر سڑک پہ لمحے پڑی ہو، کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو، اس وقت سخت تکلیف میں ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو جناب 5ویں دفعہ وزارت عظمیٰ کی گرین چڈی مل گئی ہے اگر ان کی پارٹی الیکشن جیت گئی. میرا خیال ہے 5ویں دفعہ کیا گیا، پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ 4تھی دفعہ عقل کر. اچھا تو ہن اس گل تو نہ نہیں لینا کہ میرا دل کرتا کہ نواز شریف 5ویں باری وزیر اعظم بنے. سر وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو بنائیں نہ بنائیں، میرا کوئی قصور نہیں. تو نواز شریف صاحب کو مبارک ہو، پاکستان کے جمہوریت پسندوں کو مبارک ہو، پاکستان کے دستور پسندوں کو مبارک ہو، اور تکلیف ہو، مزید تکلیف ہو. اللہ معاف کرے، کسی کی تکلیف میں اضافے کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں سیاسی تکلیف کی بات کر رہا ہوں. ان کو جو جرنیلوں کے پروردہ ہیں، ان کو جو جرنیلی ٹولہ ہیں، ان کو جن کے خلاف آج یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بیسیکلی ان کے خلاف ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی صورت میں پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، اپنی پسند کے سیاستدانوں کو آؤٹ کر رہے تھے اور اپنی ناپسند کے سیاستدانوں کو آؤٹ کر رہے تھے. اور قصور کیا تھا کہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا، اے قصور سی نواز شریف دا. زرداری دا قصور کی ہے کہ زرداری 18ویں ترمیم لاتا ہے، اور وہ اب اس کو کمپیئر کریں ایپل ٹو ایپل، دیکھیں کہ بات ہے بڑی باریک سی. کہ اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی کہ اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. سر ریاستی معاملات کے اوپر جب آپ کے ساتھ ریاست کی طرف سے کوئی جبر کیا جائے، آپ کے اوپر کوئی جبر ہو یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، تو ایک لمٹ سے آگے اس لیے نہیں بڑھنا ہوتا کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے.
اگر کچھ ریاستی عہدیدار اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفاد اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں ریاست کو بچاتے ہوئے افراد کی بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب تو وہ ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں کہتا ہوں کہ جی فوج پیچھے ہٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بھی پالیٹکس ہوگی، وہ بھی جرنیل باجوہ صاحب ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہوں گے، مان لیا، لیکن یہ کیا کہ جناب کہ یہ جرنیل نہیں بنے گا، مینوں پسند نہیں، کیوں کہنے میری چوری پھڑی ہے۔ اگر تم نے یہ جرنیل لگانا ہے تو میں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے، 9 مئی جیسے واقعات آپ نے کرنے ہیں، تو سر یہ میرا خیال ہے کہ فرق ہونا چاہیے، یہ فرق ہے، اس فرق کو جان کر جینا چاہیے۔ اور اگر یہ فرق جیو میں کام کرنے والے بڑے بڑے صحافیوں کو سمجھ نہیں آ رہا، صرف وہ پاپولرٹی کہ جی ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کم بڑا چکیا گیا عمران خان کا، تو یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب جیل میں سڑ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت ان کو 9 مئی کے جرم سے باہر نہیں نکال سکی ابھی تک، ان کو 9 مئی کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ اس ملک میں لشکر کشی کا رواج پڑے گا، اس ملک کے ادارے برباد ہو جائیں گے، پہلے کون سے بچے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کے اوپر رحم کریں، اور پاکستان کے جو جج جرنیلوں سے نکل کے فیصلے کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔